کسی مارکیٹ کمیٹی، کسی میونسپل کمیٹی، کسی ڈسٹرکٹ کے پیسے پہ نہیں، اے ٹی ایم کے پیسوں پہ نہیں، پر اپنے جذبے کے تحت یہاں پہنچے، مختلف ڈسٹرکٹس، بدین اور مختلف دور دور کی ڈسٹرکٹ سے یہاں آئے اور ایک کامیاب جلسہ، ایک کامیاب دھرنا، جس کی میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں۔ پر میں پیر صاحب پگارا کی اس جذبے اور آپ سب کے جذبے کو بھی مبارک دیتی ہوں کہ یہ دھرنا دوسرے دھرنوں سے مختلف ہے، جہاں پہ انسانیت کو نظر میں رکھا گیا۔ اور آپ نے دیکھا، آپ کی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ ایمبولنسز گزری، فیملیز گزری، ان کے لیے مشکل پیدا نہیں کی گئی۔ میرے بھائیوں، آج اس دھرنے کے ذریعے ہم ان اداروں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سندھ پاکستان بنانے والا صوبہ تھا، اور آج مجھ سمیت کافی سٹیج پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کے بنانے میں ایک کردار ادا کیا۔ آج جس طرح ان بنانے والوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ کہتے ہیں الیکشن دھاندلا، میں کہتی ہوں یہ ڈاکہ تھا، یہ دھاڑا تھا، یہ آپ کے حقوق پہ دھاڑا مارا گیا ہے۔ یہ آج 15 سال کی حکومت میں آج کہیں پانی پینے کا نہیں، اسکول نہیں، ہسپتال نہیں، کیا چیز ہے جو آپ کو ملی ہے؟ میں چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ کہتی ہوں، بار بار کانسٹیٹیوشن، ارے کانسٹیٹیوشن تو ایک مذاق بنا دیا۔ آرٹیکل 218 کلاس 3، چیف جسٹس صاحب دیکھ رہے ہیں نا کتنی شفاف الیکشنیں ہوئی ہیں۔ یہ سندھ کو ایک کالونی بنا دیا ہے۔ سندھ کوئی کالونی نہیں ہے، یہ کوئی انگریزوں کی کالونی نہیں ہے کہ جو ہر دفعہ سندھ کا سودا کر دیا جاتا ہے۔ سندھ کا سودا ہوا ہے، 2018 میں بھی سندھ کا سودا ہوا تھا، اور آج بھی سندھ کا سودا کیا گیا۔ یہ کوئی کالونی ہے؟ ہم سب غلام ہیں۔ میں یہ اس اسٹیج سے کہتی ہوں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس الیکشن کمیشن کو مسترد کرتے ہیں۔ اور بالکل صحیح کہا ہماری کولیگ نے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جنہوں نے آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی بدلے میں کانسٹیٹیوشن 18ویں ترمیم بھائی ایک سٹیٹ ود ان سٹیٹ بنا دیا گیا۔ ہر بات پہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کو نہ بولیں، 18ویں ترمیم آ گئی ہے، اب ان کا حق ہے، ان کی پولیس ہے، یہ جیسی تیسی جو چاہے سندھ کے ساتھ کرے۔ ارے 18ویں ترمیم کا مذاق بنا دیا گیا۔ آج لوکل گورنمنٹ الیکشنز دیکھ لیجئے کہ کیا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئی ہے، وہاں بھی ایک ڈاکہ تھا، اور اسی سے ہمارے خدشات تھے کہ یہ جنرل الیکشن میں بھی یہی کریں گے۔ الیکشن کمشنر صاحب، کتنے میں سودا کیا ہے؟ کیا قیمت لگائی ہے سندھ کے حقوق کی؟ آپ نے لوکل گورنمنٹ چھینی، آپ نے جنرل الیکشن چھینی، لیکن اب سندھ کی عوام چپ نہیں بیٹھے گی۔ اور میں پیر پگاڑا صاحب سے بھی یہ کہوں گی، آج سندھ کے لوگوں کی نظریں، سندھ کی عورتوں کی نظریں، سندھ کے بچوں کی نظریں، اور یہاں کے غریب ہاری کی نظر
मजदूर की नजर, सबकी नजरें आज जीडीए पे और आपकी तरफ हैं। और हमने जब तक इत्मीनान से नहीं बैठना, जब तक कि हम सिंध को अब हकूक न दिलाएं, और जिसके लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, अगर मैं और सायरा बानो उस नेशनल असेंबली को हिला सकते थे, तो आज हम दो औरतें ही पूरे सिंध की हिला के रख सकते थे। आप सिंध की औरतें एक मजबूत औरतें हैं, और आप हर जदोजहद में, आज ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में बैठे थे, इनको आवाज दे तो यही देखेगा सबसे पहले, तो आगे ये खड़ी हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला कि हम अपना हकूक इसी जदोजहद के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पे हर बैठा हुआ लीडर आज ये अहद करेगा कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि हम सिंध के लोगों को उनका हकूक ना दिला दें। सही बोला कि मैं उन इदारों से भी कहती हूं कि पाकिस्तान बनाने वालों को इस तरह धत्कारा ना जाए, क्योंकि हम फिर वो दर्द रखते हैं जहां पाकिस्तान की बका की ख्याल आ जाता है। फिर हम अपना कदम रोक लेते हैं और अपनी जुबान रोक लेते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि अब हम सिंध को बचाने के लिए, सिंध के लोगों के हकूक बचाने के लिए कुछ ज्यादा बोल जाएं, फिर कहोगे कि बोलेंगे कि बोलता है। हम बोलने पे मजबूर हो गए हैं, और आज अगर बच्चे से पूछोगे तो वो बताएंगे कि इलेक्शन किसने कराई, धांधली किसने कराई। आज बच्चे के जुबान पर है, आज उंगलियां उठ रही हैं आप लोगों की तरफ। खुदारा होश के नाखून ले। और इलेक्शन के बाद जिस तरह एफआईआर हमारे वर्करों पे काटी जा रही हैं, एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मैं कहती हूं उस पुलिस और ये होम मिनिस्ट्री से कि अगर ऐसा किया तो दमादम मस्त कलंदर करके दिखाएंगे आपको। आज बदीन में हमारे वर्करों पे एफआईआर कटी, और जैसे यहाँ लियाकत जतोई साहब और मुर्तजा जतोई साहब ने भी कहा कि उनके वर्करों पे भी झूठी एफआईआरें कट रही हैं। इन सब को रोका जाए। आप सिंध में होते हैं तो कोई और बात करते हैं, और पंजाब जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। वहां तो नारा लगता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो अरे भाई, सिंध में क्या हो रहा है? मैंने पहले भी कहा था, वहां जाके कहते हो कि शेर खून चूस रहा है अवाम का। मैं पूछती हूं, सिंध की अवाम का खून कौन चूस रहा है? आपके वो चूहे जो गंदम खा जाते हैं, दवाइयां खा जाते हैं, वो सिंध की अवाम का खून चूस रहे हैं। लेकिन अब सिंध की अवाम चुप नहीं बैठेगी, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुख्तलिफ पार्टीज के साथ हम JUIF, जिस तरह मौलाना साहब ने वहां ऐलान किया है, हम चाहते हैं कि सिंध के लेवल पे एक इत्तेहाद बने, और उस इत्तेहाद में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ नाइंसाफी है, और एक प्लेटर में रख के पीपल्स पार्टी को सिंध तोहफे में दे दिया जाता है। एक केक की तरह पाकिस्तान को काट के रख रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान इनकी फरमाइश है, पंजाब किसी और की फरमाइश है, और KPK कहीं और। पर मैं इस प्लेटफॉर्म से
کے لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی۔ اپنے موقف پہ کھڑے رہے، اپنے پیروں پہ اپنی مضبوطی سے کھڑے رہے اور آخر منوا لیا۔ انشاءاللہ سندھ کے لوگ بھی اب اپنے موقف پہ کھڑے رہیں گے اور اپنی اس حقیقی آزادی کو، اس نام نہاد جو یہ جمہوریت ہے، اس کا لبادہ اب اتر چکا ہے اور ہم حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے۔ میں ایک آدھ ڈیمانڈز کے بعد کہ یہ الیکشن کمیشن نامنظور، یہ الیکشن نامنظور، یہ لوکل باڈیز نامنظور، اور جو وکٹمائزیشن ہے یہ بھی نامنظور۔ ایسا نہ ہو کہ اس غریب آدمی کا ہاتھ ہو اور آپ کا گریبان ہو، اس لیے روک لیجئے ان ہاتھوں کو۔ اور ہم سندھ میں امن چاہتے ہیں، اس لیے ایک پرامن جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجبور نہ کیا جائے۔ میں این ایف سی کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن کی بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں، کیونکہ اس کی این ایف سی کی آڑ میں وہ پیسہ حکمرانوں کے پیٹ میں جاتا رہا اور پراپرٹیز بنتی رہیں۔ تو حقیقی جمہوریت، حقیقی 18th امینڈمنٹ یا حقیقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ ملک چلے تو پھر اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ آج سینیٹ میں سندھ کے نام سے جو سینیٹر جاتے ہیں وہ سندھ کی